السلام علیکم. آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. اس وقت اخبارات میں میڈیا میں یہ چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں مختلف شوز میں کہ عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے کیا پلاننگ ہو رہی ہے اور کس طرح سے فیز وائز معاملات آگے بڑھیں گے. حتیٰ کہ یہ تک کہا گیا ہے کہ پہلے عثمان بزدار کو پہلے مرحلے میں ہٹایا جائے گا پنجاب میں اور تحریک عدم اعتماد آئے گی. یہ پہلا فیز ہے اور اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپوزیشن کے پی ڈی ایم کے معاملات چل رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے. اور مریم نواز صاحبہ کے انٹرویو کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے. اب یہ کیا کہانی ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ کیا واقعی عثمان بزدار صاحب کو پہلے ہٹایا جائے گا اور پھر عمران خان صاحب کو ہٹایا جائے گا, کیوں یہ سب کچھ اب کہا جا رہا ہے, کیا چیزیں چل رہی ہیں, کس سے کون ملاقات کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم چیز ہے, عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے واضح طور پر یہ بات ایڈمٹ کی ہے, اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ ان پر بہت شدید دباؤ ہے, ان پر دباؤ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے. اور پھر یہ بھی بات انہوں نے کہی کہ جی میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, ہمارے ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں اور وہ ممالک جو دباؤ ڈال رہے ہیں ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں. اب یہ کون سے ممالک ہو سکتے ہیں اور ان ممالک کا پاکستان کے اندر اس میں جو صورتحال ہے اس سے کیا تعلق ہے, اور کیا وہ بھی چاہیں گے کہ عمران خان وزیر اعظم نہ رہیں, چونکہ دباؤ تو ڈال رہے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی دباؤ بہت زیادہ ہے, ایسے ممالک ہیں جن سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں, لیکن جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا ہم کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. اب اگرچہ یہ سازشی کہانیاں ہوتی ہیں کہ جی امریکہ کبھی کچھ کر دیتا ہے, ہماری انٹرنل پالیٹکس میں بہت کچھ ہے, لیکن اب بات یہ ہے کہ اب امریکہ کا اتنا عمل دخل شاید نہیں رہا جتنا ماضی میں تھا. اور چین کے حوالے سے آپ زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ چین اب پاکستان میں زیادہ امریکہ کی نسبت انوالو ہوگا, کیونکہ امداد بھی چین اب زیادہ سے زیادہ کرتا چلا جا رہا ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس طرح کے ممالک اپنے منصوبوں کے لیے اور شاید جہاں جہاں جس ملک کا بس چلتا ہے وہ دوسرے ممالک میں جو سمجھتا ہے کہ اس کا انٹرسٹ اس میں ہے, اس کا مفاد اس میں ہے, تو وہ کسی ایک کو سپورٹ کرتا ہے, کسی کے خلاف جاتا ہے. یہ ساری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہے, تو اس کو تو جھٹلایا نہیں جا سکتا. تو کیا اب وہ ممالک مثال کے طور پر سعودی عرب ہے, یو اے ای ہے, بحرین ہے, اب سعودی عرب نے تسلیم نہیں کیا لیکن یو اے ای اور بحرین قریب ترین جو دوست ہیں سعودی عرب کے وہ تسلیم کر چکے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب اس وقت جو شاہی خاندان میں یعنی جو محمد بن سلمان ہیں ولی عہد, وہ اور بادشاہ سلمان, یہ کوئی بہت اچھا نہیں سمجھتے عمران خان صاحب کو اور کوئی ان کے ساتھ اتنی اچھی کیمسٹری نہیں ہے. پھر جو بائیڈن آ رہے ہیں نئے صدر امریکہ کے, اور یہ باتیں لکھی بھی جا رہی ہیں, بتائی جا رہی ہیں کہ جی ان کا تعلق تو زرداری صاحب کے ساتھ بھی اور نواز شریف کے ساتھ بھی ان کی ایک کیمسٹری رہی ہے, اوباما دور میں وہ جانتے بھی ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے تو جو بھی امریکی کسی سے اگر بات کی ہے تو وہ تو ٹرمپ تھے, تو ٹرمپ تو اب گئے, تو اب بائیڈن ہیں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. زرداری صاحب بھی اور نواز شریف ان کے ساتھ ان کا ایک تعلق رہا بھی ہے, تو کیا وہ بھی ان معاملات میں کچھ عمل دخل کر سکتے ہیں. یہ سب باتیں لکھی جا رہی ہیں کالمز میں, اخبارات میں. اب دیکھیے یہ بھی ایک خبر ہے, چھپ چکی ہے, اس پر ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے پی ڈی ایم کی, اور اس میں یہ چیزیں طے ہو رہی ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کو پہلے ہٹایا جائے. اب یہ باتیں چلتی رہتی ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے حلقے عثمان بزدار کو پسند نہیں کرتے, اور عمران خان صاحب واضح کریں جی عثمان بزدار تو ہر صورت رہیں گے. اور اب ڈاکٹر فردوس عاشقوان صاحبہ آ گئی ہیں, انہوں نے حالیہ انٹرویو میں کہا تو اب بڑا اچھا کام ہوگا. وہ معاملے خصوصی اطلاعات آ گئی ہیں, تو وہ جو کمی تھی کہ جی عثمان بزدار صاحب میڈیا میں نہیں آتے, زیادہ اس طرح سے نہیں بول سکتے, تو اب ڈاکٹر فردوس عاشقوان صاحبہ کے آنے سے یہ کام بھی ہوگا. اور ڈاکٹر صاحبہ خود یہ بات مجھے کہہ چکی ہیں کہ اب وہ اس چیز پر بھی توجہ دیں گی کہ جو کام پنجاب حکومت کی طرف سے ہوتے ہیں ان کی مشہوری بھی اچھی خاصی کی جائے. تو بہرحال اب بات یہ ہے کہ یہ پلاننگ کیا ہو رہی ہے. اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ بات چیت تو ہمیشہ چلتی رہتی ہے. اب ایک ہے پبلک ویو جس میں نواز شریف صاحب کہتے رہے کہ جی کوئی بات نہیں ہوگی, کسی سے کوئی بات نہیں ہوگی. اب یہ صرف 2 مہینے کا میں آپ کو ویو بتا رہا ہوں, اس سے پہلے تو زبیر صاحب والی بات ڈی جی ایس پی آر نے بھی بتا دی کہ وہ بھی ملاقات کرتے رہے, جو کچھ کہتے رہے, میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا, اور ان کو جو جواب ملا وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے. تو اس کے بعد یہ زیادہ گیم ہو گئی کہ جی اب تو کوئی بات ہی نہیں کرے گا, کوئی ملے گا نہیں. پھر مریم صاحبہ کا بیان آپ دیکھ لیں گے, عمران خان کو ہٹا دیں تو پھر بات چیت ہو سکتی ہے. اصل میں بات ہو رہی ہے, ہر وقت یہ کمیونیکیشنز اوپن ہوتی ہیں. اب ہر ایک کی اپنی ڈیمانڈ ہے.
مثال کے طور پر یہ بات تو واضح ہوگی، پی ڈی ایم ایک چیز واضح کر چکی ہے کہ جی ہم کسی صورت عمران خان کے ساتھ بات نہیں کریں گے، آپ ہم سے ڈائریکٹ بات کریں، اسٹیبلشمنٹ بات کریں۔ اچھا جی، اب ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے دنیا میں، پاکستان کسی بھی طرح سے بدامنی کا اور عدم استحکام کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ بھی بات آگے بات واضح کر دی گئی ہے فوج کی طرف سے بھی کہ نومبر دسمبر میں بھارت کی طرف سے دہشت گردانہ کارروائیوں کا شدید خطرہ ہے، اور اس میں پشاور، لاہور، کراچی، اس طرح سے یہ شہر ہیں، پھر گلگت بلتستان کا بھی بتایا گیا ہے۔ تو ایسے حالات میں پھر اکنامک پریشر آپ دیکھیے کتنا ہے، تو ایسے حالات میں ملک عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں تک تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بات ہے کہ جی اچھا ہم سے جو چاہتے ہیں آپ بتائیں، ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں استحکام کے لیے۔ تو یہاں تک تو بات آ رہی ہے کہ جی الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے میں جو آپ رول دیتے ہیں، ہمیں بلایا تھا الیکشن کمیشن نے کہ جی آپ الیکشن صحیح کروائیں، فوج کو کہا کہ جی یہاں پر کوئی بدامنی نہ ہو، اتنے تو پولنگ سٹیشن سینسٹیو قرار دیے گئے تھے۔ اب الیکشن کمیشن میں آپ کہہ دیں کہ جی فوج کا رول نہیں ہوگا، جو بھی جس طرح سے بھی الیکشن فری اینڈ فیئر بنانے کے لیے جو کرنا ہے آپ لوگ کر لیں، ہماری طرف سے جو آپ کو سپورٹ چاہیے جس طرح آپ کہتے ہیں جی ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ اچھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے جی آپ ہٹائیں۔ اب اس کے لیے بات چیت کیا ہو رہی ہے، خبریں جو ہیں کہ جی بزدار کو پہلے ہٹایا جائے گا، عدم اعتماد کی تحریک آئے گی، اس میں قاف لیگ بھی ساتھ دے گی۔ اچھا، اس سے بھی بات ہو رہی ہے، قاف لیگ بھی ساتھ چلنے کو تیار ہو رہی ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہوگی اور اس طرح سے ہٹایا جائے گا۔ یہ پہلا فیز ہوگا، جب یہ ہٹا دیا جائے گا عثمان بزدار صاحب کو، تو اس کے بعد اگلے فیز میں پھر عمران خان صاحب کی باری آ جائے گی۔ اب تھیوری یہ ہے، کہانی یہ بنائی جا رہی ہے جو چھپ رہی ہے اور جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ایم کیو ایم بھی چل جائے گی، بلوچستان عوامی پارٹی بھی ان کے کہنے پر چلے گی، اور مسلم لیگ فنکشنل بھی ان کے کہنے پر چلے گی، تو اتحادی بھی اگر علیحدہ ہو جائیں گے، اور منگل صاحب تو پہلے خود سے ہی علیحدہ ہو گئے ہیں، تو یہ اگر علیحدہ ہو جائیں گے تحریک انصاف سے، تو یہ تو پھر اگلے مرحلے میں حکومت ویسے ہی گر جائے گی۔ اب یہ جناب باتیں چل رہی ہیں۔ اچھا، کمیونیکیشن ہوگی کیا دونوں طرف سے؟ ایک کچھ ہیں جو زیادہ زور لگا رہے ہیں، جس طرح آپ جن کو ہاکس کہتے ہیں کہ جی مثال کے طور پر نون لیگ کی بات کر لیں تو جو جذباتیوں کہہ رہے ہیں جی بات ہی نہیں کرنی، لیکن اب حقیقت پسند جو ہیں کہتے ہیں جی ہم مر رہے ہیں، ختم ہو جائے گی پارٹی، تو یہ بات چیت رکھنی چاہیے، تو اب ان کی بھی چل رہی ہے۔ تحریک انصاف میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف ہیں جو سخت موقف رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ان سے بات ہی نہیں کرنی، ان کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، جس کے عمران خان صاحب بھی حامی ہیں کہ جی احتساب ایسا کرنا ہے، ان کو دیوار سے لگا کے رکھنا ہے، ایک جگہ سے بھی ان کو کوئی ہم نے سہولت نہیں دینی، اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب پہلے سے زیادہ سخت کروں گا، یہ سب باتیں۔ لیکن کچھ حقیقت پسند ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو انگیج کیا جائے، ان سے بات چیت کی جائے اور ان کے ساتھ رابطے رکھے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، سیاست ہے تو اس میں۔ اب کچھ وہ بات بھی عمران خان صاحب اس طرف بھی آ رہے ہیں کہ اچھا جی یہ نیب کے علاوہ یا یہ کرپشن کے کیسز کے علاوہ یہ این آر او جس کو وہ کہتے ہیں جی این آر او نہیں دوں گا، باقی آپ آ کر بات کر لیں۔ اچھا، اپوزیشن اس پر تیار ہی نہیں ہے، وہ کہتی ہے ہم نے ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے۔ اب دونوں طرف سے ہی ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ جی ان کو ایکسپوز کیا جائے، پی ڈی ایم کو ایکسپوز کیا جائے، پی ڈی ایم جو ہے وہ کہتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے ہماری بات کی جائے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو واضح بتا دوں کہ کسی بھی طرح سے فوج یہ نہیں کرنے والی کہ جی یہ حکومت کو ہم آ کر گرا دیں گے، یہ نہیں ہونے والا۔ اب میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں جی الیکشن کے لیے یا جس طرح بھی ریفارمز یا جو ہوتے ہیں اس کے لیے تیار ہیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی اگر بات چیت کرنی ہے ملک کے لیے، آگے کوئی الیکشنز کے لیے، فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے، اس طرح کی باتیں الزامات نہ لگے، اس کے لیے چلو جی ہو سکتا ہے، اسی لیے کمیونیکیشنز اوپن رکھی جاتی ہیں، لیکن حکومت گرانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہا جائے کہ جی یہ جو کیسز ہیں یہ سارے ختم کر دیے جائیں، یہ بھی اس طرح ممکن نہیں ہے۔ اور مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی واپسی یہ بھی مشکل ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا کہ جی ریورس گیئر لگ گیا ہے، اور نون لیگ نے اب ریورس گیئر لگایا اور دوبارہ اس طرف آ رہے ہیں۔ 2 مہینے میں یعنی پھونک نکل گئی، وہ زبیر صاحب کی ملاقاتوں کے بعد جس طرح سے آرمی چیف کا نام لیا گیا، ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا گیا، اس کے بعد اب پھونک نکل گیا، اب ریورس گیئر شیخ رشید صاحب کہنے لگ گیا ہے، اور یہ اب بھاگتے پھر رہے ہیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں، اور کنونس کر لیا ہے مریم کو حقیقت پسندوں نے کہ ورنہ تو ہم بھی گئے، ہم بھی چھوڑ کر نہ چلے جائیں، تو وہ اب انفلوئنس ہوئے ہیں، تبھی مریم نے یہ پہلی دفعہ بات کر دی کہ جی ٹھیک ہے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھیے پبلک ویو سے ہٹ کر تو چل رہے تھے، میں یہ عرض کر رہا ہوں، لیکن اب تو انہوں نے پبلکلی ایڈمٹ کر لیا کہ تاکہ نون لیگ کو جو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کو ایشورنس ہو جائے کہ نہیں ابھی بھی کچھ رستہ باقی ہے۔
سب سے اہم میری نظر میں جو چیز ہے وہ ہے اسرائیل کا پریشر عمران خان صاحب پر بہت زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈینائی نہیں کیا جا سکتا انٹرنیشنلی آج بھی عالمی قوتیں جو ہیں وہ اپنا دباؤ رکھتی ہیں اور ڈال سکتی ہیں. جب آپ خود سوچیں کہ یو اے ای اگر پسند نہیں کر رہا، آپ دیکھیے کہ وہی ڈالرز دیے ہوئے 2 ارب ڈالر سعودی عرب نے دیے ہوئے ہیں، وہ اگر خوش نہیں ہیں عمران خان سے تو وہ پیسے واپس مانگ رہے ہیں. اب اس سے کیا ہوگا؟ معاشی طور پر پریشر آئے گا. جب وہ پریشر آئے گا تو پھر آپ خود سمجھ لیں کہ جب وہ اس سے اور زیادہ مشکل ہوگا مہنگائی کو کنٹرول کرنا، دیگر معاملات کنٹرول کرنا، بجلی مہنگی ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرنا. تو جب وہ چیز ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر پبلک پریشر بڑھتا ہے اور لوگ اور پریشان ہوں گے، کہیں گے کہ جی عمران خان جان چھوڑے، جی جائے، اس سے تو بہتر ہے کہ کوئی اور آ جائے گا، اتنی مشکلات ہیں. تو وہ اپنا انفلوئنس استعمال کر سکتے ہیں، اسرائیل اپنا انفلوئنس استعمال کر سکتا ہے. اب یہ تو عمران خان صاحب نے اعتراف کر لیا ہے کہ میرے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، تو وہ اپنا زور لگائیں گے. لیکن یہاں یہ ہو رہا ہے کہ جی اس سے پیچھے نہیں ہٹا جا رہا جو احتساب کا معاملہ ہے. اب تازہ خبر دیکھ لیں، مقدمات درج ہو گئے ہیں خواجہ آصف صاحب کی اہلیہ اور بیٹے کے خلاف، اس وجہ سے کہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹی جو تھی وہ غیر قانونی تھی، انہوں نے سیالکوٹ میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رہے تھے، اس معاملے میں یہ ہو گیا ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی فرنٹ فٹ پر آ کے کھیلیں، ساروں کو کہہ دیا کہ ان کو کوئی موقع ہی نہیں دینا. اب یہ بھی کہانیاں بن رہی ہیں کہ جی جو بائیڈن آ گئے ہیں تو حسین حقانی صاحب پھر ایکٹیو ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کے تعلقات اوباما ایڈمنسٹریشن میں تھے اور وہ جو سارا ہوا لیکس کا معاملہ اور جس طرح سے وہ سب چلا، نواز شریف صاحب جس طرح سے گئے، تو وہ بھی یعنی حسین حقانی صاحب، اور حتیٰ یہ بھی ہے کہ جی اب تو نواز شریف کی ان سے اچھی کیمسٹری بن گئی ہے، تو ان کے تھرو وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں کافی رول پلے کر سکتے ہیں کہ ایسا پریشر آئے کہ جس پہ عمران خان پر دباؤ آئے اور نواز شریف اور زرداری صاحب کے لیے کوئی راستہ بنے یا پی ڈی ایم کی طرف کوئی جھکاؤ ہو. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہوگا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو اتنی زیادہ ایکٹیو ہو سکے گی، یہ یا عمران خان کو اتنا زیادہ ناپسند کریں گے کہ جی اس کو ہم نے ہٹانا ہے اور اس طرح سے کچھ کرنا ہے. ہاں جہاں پر امریکہ کو لگے گا جی ہمارے تو مفادات بالکل ہی پورے نہیں ہو رہے اور کوئی اور آدمی آ کر پورے کر دے گا، تو اب میرا خیال ہے وہ دور چلا گیا ہے. اب چین کی پاکستان کے ساتھ اتنی زیادہ انوالومنٹ ہو گئی ہے کہ اب امریکہ کی ایک حد سے زیادہ نہیں چل سکتی، چاہے وہ جس کو مرضی چاہے لے آئیں یا کر لیں. تو اب وہ معاملات اس طرح سے نہیں ہیں. لیکن باقی جو دوست ممالک جن کا عمران خان صاحب ڈھکے چھپے الفاظ میں ذکر کر رہے ہیں، نام نہیں لے رہے، ان کی طرف سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ بہت سے کام ہو سکتے ہیں. جو عمران خان کو یا موجودہ سیٹ اپ کو پسند نہیں کرے گا وہ اپنی گیم تو کھیلے گا. تو یہ چیزیں چلیں گی، لیکن وہی بات کہ میں نے آپ سے عرض کر دیا ہے کہ فی الحال یہ باتیں ہوتی رہیں گی، کچھ لین دین ہوتا رہے گا، لیکن بات وہیں پر سیٹل ہوگی کہ جی یہ نہیں ہوگا کہ جی ابھی ہم کوئی حکومت گرا رہے ہیں کر رہے ہیں. کوئی آپ اگلے الیکشنز کے لیے کوئی ایشورنس چاہتے ہیں، کوئی چیزیں چاہتے ہیں، اس پر جو ہے نا بات آ کر بنے گی. ڈیمانڈز تو پھر ہر طرف سے ہر طرح کی ہوتی ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.